آج کا ہمارا ٹاپک ہے گناہ کی معافی کے 3 عظیم اعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب انسان ہیں اور انسان سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 ایسے اعمال جانیں گے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ پہلا عمل ہے سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، فوراً گناہ چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہو تو واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ذرا سوچیں، اگر انسان نے زندگی بھر گناہوں کیے ہوں لیکن سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے۔ دوسرا عمل، کثرت سے استغفر اللہ کرنا۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ دوسرا عمل، کثرت سے استغفار کرنا۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ معصوم تھے، پھر بھی روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں بھی صبح شام استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور اگر ممکن ہو تو روزانہ صبح شام پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تیسرا عمل، نیک اعمال کی کثرت۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اگر انسان گناہ کے بعد نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ نیک اعمال میں شامل ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی سے ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، کسی مسلمان کی مدد کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ ایک اہم نصیحت، شیطان ہمیشہ انسان کو مایوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اب معافی نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہر گناہ گار کے لیے امید کا پیغام ہے، بشرطے کہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس سے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے بارے میں جان سکیں۔